بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ احسان اپنی بیوی نادرہ اور 3 بیٹوں رضوان، کامران، صفدر کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تینوں بچے برسر روزگار تھے، اس لیے گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ بڑا بیٹا رضوان پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنانے کا کام کرتا تھا، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے پمپ پر ملازمت کرتے تھے۔ رضوان شادی کی عمر کو پہنچا تو نادرہ پاس کے گاؤں سے کم عمر اور سیدھی سادی نادیہ کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع کے دنوں میں سب ٹھیک ہی رہا، پھر آہستہ آہستہ نادرہ روایتی ساس بننے لگی۔ اٹھ یہاں سے، چل کے میرے ساتھ کام کر، میں تجھے آرام کروانے کو نہیں بیاہ کر لائی جو یوں سارا سارا دن تو پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ شادی کو چوتھا دن تھا۔ 15 سالہ نادیہ مہندی لگی ہتھیلیوں میں جانے کیا کھوج رہی تھی جب وہ دھاڑتی ہوئی آئی تھی۔ نادیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساس کا رویہ یوں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد سے اس نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کا موقع نہ دے۔ سارا سارا دن جانوروں کی طرح کام میں جٹی رہتی، لیکن پھر بھی نادرہ کا غصہ کم نہ ہوتا۔ رضوان بھی ماں کی سنتا۔ نادرہ کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی شکایتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی، شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگتی کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس جھوٹی سچی اس کی ایسی شکایتیں لگاتی جس پر رضوان آگ بگولا ہو کے اس کی ایسی ہبڑ لیتا جس کے نشان کتنے دن تک اپنی داستان سناتے رہتے۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بچی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اسے جینے کے لیے وجہ مل گئی۔ چپ چاپ تو پہلے بھی وہ سنتی آ رہی تھی، اب اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کی توجہ کا محور اس کی ننھی سی بچی بن گئی جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے فاریہ رکھا۔ اتنے مہینوں میں تجھے روٹی پکانا نہیں آئی؟ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، چل جا کے مجھے دوسری روٹی لا کے دے۔ وہ جو ساس کے سامنے کھانا رکھ کر مڑنے لگی تھی، چپ چاپ روٹی کی ٹرے اٹھا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ توبہ توبہ، چلاکی تو دیکھو کیسے کوٹ کوٹ کے بھری ہے، نیک بی بی بنتی پھرتی ہے۔ میں بول بول کے تھک جاؤں گی لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی۔ منحوس ماری جلی روٹی لا کے سامنے رکھ دی، جیسے بڑا احسان کر رہی ہے۔ وہ مارے غصے کے اس کی اچھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی۔ شادی کا چوتھا سال شروع ہوا تھا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ اب کے ساس نے لڑکیوں کے تانے دینا شروع کر دیے۔ یہ وہ واحد بات تھی جس پر اسے بہت غصہ آتا۔ اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بات نہ سن پاتی تھی، پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی۔ جانتی تھی شوہر بھی ساس کے ساتھ ہی ہے، اس لیے منہ کھولنا بیکار ہے۔ مائکے میں بوڑھے ماں باپ کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب کچھ خاموشی سے سہتی چلی آ رہی تھی۔ پھر ماں کی نصیحت بھی یاد تھی جو اس کی رخصتی پر کی گئی تھی، بیٹی شادی ہو کے جا رہی ہو، اب سے وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ نیک لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسرال جائیں اور مر کے ہی وہاں سے نکلیں۔ اس بد نصیب ماں کو کیا معلوم تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کے کہے کا لاج رکھے گی، اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ یہ سب کہنے کا کبھی سوچتی بھی نہ۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا، سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں ہی غروب ہوا۔ وہ صبح اٹھی تو تیز بخار میں پھنک رہی تھی، دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھی، اس کے ناشتہ بنانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ 2 بار اٹھنے کی ناکام کوشش کی، پھر چپ کیے پڑی رہی۔ نادرہ نے خوب آوازیں لگائی، پھر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے مہارانی، آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ کب سے تیرا گھر والا ناشتہ ناشتہ کر رہا ہے لیکن تو کان بند کر کے یہاں پڑی ہے؟ چل اٹھ جلدی اور جا کے ناشتہ تیار کر۔ اس نے سنگ دلی سے کہا، امی مجھے بڑا تیز بخار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ نکاہت اس کی آواز سے بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن نادرہ جیسے پتھر دل انسان کے محسوس کرنے کی بات ہی نہ تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہو، بڑی آئی بیمار، جلدی سے اٹھ جا ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں کام کروانے کے۔
समदिली की तमाम हदूद पार करके उसने ये भी न देखा कि उसकी लाल बीमार आंखों में कितनी इल्तिजा थी। शोर से दोनों बच्चियां भी उठ के रोने लगी। एक तो माँ के ड्रामे खत्म नहीं होते, ऊपर से ये चड़ेलें अपना राग शुरू कर देती हैं। उसने गुस्से के मारे बच्चियों को 2 थप्पड़ लगा दिए। नादिया कांप उठी और बच्चियों को अपने साथ लगा लिया। शोर की आवाज से नादिरा के बेटे और शोहर भी आ गए और नादिया को मलामत करने लगे। मजबूरन उसे उठना ही पड़ा। बड़ी मुश्किलों से नाश्ता बना के सबको दिया, फिर कमरे में आके अलमारी से बुखार की दवा ढूंढने लगी जो न जाने कब की पड़ी थी। खाली पेट ही पानी से निकल के भूखी बच्चियों के पास ही लेट गई। फिर न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे कुछ होश न रहा। हत्ता कि भूखी बच्चियों से भी गाफिल होके वो नींद की वादी में उतर गई। उसे मदहोशी में पड़े पड़े काफी वक्त गुजर चुका था जब मजबूरन उठना ही पड़ा। कुछ देर तो उसे कुछ समझ ही ना आया। उसके बाल नादिरा ने खूब मजबूती से पकड़ रखे थे, साथ ही जुबान भी रवानी से चल रही थी। समझने की कोशिश में कभी वो उसे और कभी अपनी औलाद की तरफ देखती जो जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके दिल को कुछ होने लगा। इधर उधर क्या देख रही है, सारा सारा दिन यहाँ पड़ी आराम करती रहती है, लेकिन अब और नहीं। मैं भी देखती हूँ अब तू काम कैसे नहीं करती। चल दफा हो और रात की रोटी का बंदोबस्त कर। हड हराम, तुझे जरा एहसास नहीं कि सास सुबह की लगी है। तुझे क्या, तेरी बला से दिन को भी मैं अकेली करती रही, लेकिन तू तू अब भी उठने को तैयार नहीं। ऐसी भी क्या मौत पड़ गई है। जितनी तेजी से उसकी जुबान चल रही थी उससे ज्यादा उसका हाथ चल रहा था। नादिया का जहन अब मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था। अम्मी, मेरी जरा हिम्मत नहीं हो रही, आज आप कर लें। जाने इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। पिछले 4 सालों में उसने कभी उफ तक न कहा और आज तो हद ही हो गई कि उसने नादिरा के मुंह पर साफ इनकार कर दिया। नादिरा से ये बात बर्दाश्त न हो रही थी। मेरे आगे जुबान चलाती है, ठहर रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। उसका होंठ खोलने लगा। वो बाहर सहन में कुछ ढूंढने लगी। नादिया खौफ से कांपने लगी। उसका दिल चाहा कि वो कहीं छुप जाए, लेकिन ऐसा भला कहाँ मुमकिन था ना। नादिरा जब वापस आई तो उसके हाथ में खूब मोटा सा डंडा देकर नादिया सुसर के कमरे में भाग गई। अब मुझे बचा ले, देखे अम्मी मुझे मारने आ रही हैं। आप उन्हें समझाएं ना, मुझे माफ कर दें। मैं सारा काम करूंगी लेकिन वो मुझे माफ कर दें। वो सुसर के पैरों में बैठी मिन्नतें कर रही थी। मैं क्या कहूँ, ये तेरा और तेरी सास का मसला है, तू जाने और वो जाने। एहसान ने बेहिसी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। ये देखे बगैर के नादिया के आंसू जमीन में जज़ब हो रहे थे। उस वक्त नादरा ने अंदर आकर पूरी कुव्वत से डंडा उसके सर पर दे मारा और इतने जोर से मारा और वो गिरते ही उल्टी करने लगी। नादिरा के सर पर भूत सवार था। दोबारा वार किया, अब वो बेहोश हो गई। मुझसे जुबान चलाती है, अब आया मजा। वो वापस मुड़ी। बहू को उसी हालत में पड़े काफी देर हो गई जब एहसान को खौफ ने घेर लिया। देख जाके कहीं मर मरा तो नहीं गई, मर जाए मेरी बला से। उसने तो बोल दिया लेकिन दिल में खौफ ने डेरा डाल दिया। इतने में रिजवान भी आ गया। अब उसने अपनी मजलूमियत और बहू की जुबान दराजी के वो किस्से सुनाए कि उसे भी माँ का ये कदम जायज लगा। बेटा देख जरा कहीं मर तो नहीं गई। अब नादिरा को सही मानों में खौफ ने घेर लिया। मरने दे अम्मा, है ही इस काबिल। कहते हुए वो नादिया के पास चला आया जहाँ दोनों बच्चियां माँ के पास बैठी रो रही थी। अम्मा, इसका सांस रुक रुक के चल रहा है। बेटे की बात पर दोनों मियाँ बीवी के औसान हता हो गए। रात की तारीकी बढ़ रही थी जब उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। सफाक मंसूबा। 12 बजते ही उन्होंने बेहोश नादिया को बोरी में बंद किया और दूर ले जाके पहाड़ियों के उस पार फेंक आए कि सुबह तक इसका नामो निशान मिट जाएगा। उसको वहां फेंक के तेल छिड़क के आग लगा दी ताकि शनाख्त ही ना हो सके। लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। बारिशों के दिन थे। वो जालिम आग लगा के थोड़ा आगे ही पहुंचे कि बारिश ने सब तरफ जल थल कर डाला। ठंडक ऐसे कि बंदे के दांत बजने लगे। इतनी शदीद सर्दी में भी उसकी नब्ज चल रही थी। हवा आहिस्ता सी सही। ऐसे मौसम में वो बेसरो सामान 3 दिन और 3 रातें पहाड़ों में पड़ी रही। नादरा और बेटू ने समझा कि उसका नामो निशान मिटा आए। दूसरी तरफ ये खबर फैला दी कि सास से झगड़ कर घर से भाग गई। उसके माँ बाप बेचारे सख्त परेशान थे कि आखिर बेटी को ढूंढे कहाँ। पुलिस की मदद ली गई लेकिन उसे ना मिलना था ना मिली। नादिरा ने बहू के किरदार पर खूब ही कीचड़ उछाला। जाने किस आशना के साथ भाग गई। पूरे गांव में खूब थू थू हुई। तीसरे दिन उसकी रूह जिस्म से परवास कर गई। खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई।
وہ جہاں جہاں کوئی بھی بھولے نہ جاتا، گاؤں کا ایک لڑکا اپنے جانوروں کو لے کر اس واقعے کے 11ویں روز وہاں نکل گیا۔ جب پاس پہنچا تو خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ کوئی وجود اندر نظر آ رہا تھا، کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا۔ پاس آ کے غور کرنے پر اسے جھڑجھڑی آ گئی۔ بھاگتا ہوا واپس پہنچا اور گاؤں کے کچھ بندوں اور پولیس کو لے کر ساتھ آیا۔ نادیہ کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ اس نے بیٹی کی جب یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے وجود کو ڈھانپا، جو اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی شناخت کے قابل تھا۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا۔ نادیہ کے ساس سسر شوہر کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر ساری بات سامنے آ گئی۔ نادرہ جو بیٹوں کے ہاتھوں بہو کو جلا کے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کوئی اس کے گناہ پر اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا، لیکن وہ یہ بات بھولی بیٹھی تھی کہ اوپر والا جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں چھپی سچائی کو بھی سامنے لے ہی آتا ہے۔ نادرہ اور اس کے گھر والے اب جیل میں اپنی سزا کے منتظر ہیں، لیکن ان سب میں ان دو معصوم بچیوں کا کیا قصور، جن کی بے گناہ ماں کو ان سے دور کر دیا گیا، اب نام نہاد باپ سے بھی محروم ہوئی بیٹھی ہیں۔ صرف اور صرف ایک انسان کے غصے کی وجہ سے دونوں معصوم کلیاں بچپن کے سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دو چار ہوئی ہیں۔ ننیال میں ہوا کتنا ہی پیار کیوں نہ ملے، لیکن وہ ماں کہاں سے لائیں جو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ جذبہ دوسری بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر نادرہ نے بھی اس وقت اپنے غصے کو قابو کر لیا ہوتا تو یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا۔